آج 15 محرم الحرام پیر کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو، گھر گاڑی دولت سب کچھ اس سورت کو پڑھنے سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 محرم الحرام پیر کے دن ایک ایسی قرآنی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ 15 محرم پیر کے دن یہ سورت پڑھ لے گا وہ چند دنوں میں معجزات دیکھے گا۔ یہ سورت پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگے گا رب کی ذات آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 15 محرم پیر کے دن یہ قرآنی سورت صرف 15 بار پڑھنی ہے۔ جو لوگ محرم کے پہلے 14 دنوں میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، جو لوگ 9، 10 محرم کو یوم عاشوراء کے دن خاص اعمال نہ پڑھ سکے، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 15 محرم پیر کے دن 15 بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم سے جو مانگو گے ہر دعا قبول ہوگی۔ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کریم کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج 15 محرم پیر کے دن قرآن مجید کی یہ سورت 15 بار پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس سے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ باقی آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس سے رب کی ذات کامیاب بنانا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے، جس کی کامیابی کو آسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم سے اپنی کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنی کسی خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو 15 محرم پیر کے دن 15 بار یہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ 15 محرم پیر کے دن صرف 15 بار یہ سورت پڑھ کر 15 حاجات کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، اور 15 حاجات بھی ایسی جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہی نہیں ہو سکتا، آپ ان حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کی 15 کی 15 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ قرآنی سورت کون سی ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ آپ کے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے؟ یہ سورت رب کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ سورت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ کو پڑھنا لازمی قرار دیا ہے۔ اللہ کریم نے جس کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اس کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی سورت فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تنگ دست ہے، بیمار ہے، کتنا بھی پریشان ہے، سورت فاتحہ پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سورت فاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، سیدھے رستے کی تلقین بھی ہے، اللہ کے قریب جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 محرم الحرام پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ
درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ گھر، گاڑی، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ آج آپ نے سب سے پہلے رب کریم کا ایک نام یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو، جن کو بے اولادی کی بندش ہے، جن کے کاروبار میں بندش ہے، جن کی بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج 15 محرم پیر کے دن یا قہارو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے گھر سے، آپ کی دکان سے ہر طرح کی رکاوٹ، بندشیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یا قہارو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا قہارو پڑھتے ہی انسانی روپ میں کوئی فرشتہ آئے گا اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی غیبی مدد ہو رہی ہے۔ آپ کے راستے خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے راستوں سے پہاڑ جیسی رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی۔ 11 بار یا قہارو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا قہارو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا قہارو صرف 11 بار پڑھ کر آپ نے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروا لیا، تمام پریشانیوں سے، نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے جان چھڑوا لی، تو اب فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ سورت جو رب کی لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ ایسی حاجات جو ناممکن ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اگر میرے رب نے چاہا تو آج 15 محرم پیر کا دن اتنی قبولیت کا دن ہے، اتنا مقبول اور خاص دن ہے کہ صرف 15 بار سورت فاتحہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی 15 حاجات فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ کریم ایسے ایسے رستوں سے نوازے گا، ایسی ایسی غیبی مدد سے نوازے گا کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورت فاتحہ کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ سورت فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ وظیفے کرتے دوران کسی سے بات کر لیں، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اسی دوران آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ دل ہی دل میں اپنی تمام حاجات کو، اپنی خواہشات کو رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے اور سورت فاتحہ کو 15 بار مکمل پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے ایک اور قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جس سے سورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ توجہ کی بات ہے، اللہ والوں کے لیے اس وظیفے میں نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ یہ کوئی بنا بنایا یا وظیفہ بنایا نہیں گیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، بے شمار لوگوں نے آزمائے ہیں۔ صوفیہ
صوفیاء کرام اولیاء کرام نے پڑھے ہیں، اس لیے ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس طرح بتایا ہے سادہ سا وظیفہ ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص جو کہ رب کی وحدانیت بیان کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورت اخلاص کو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص وہ قرآنی سورت ہے جس سے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے صرف 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اللہ کے حبیب سے عرض کرنے لگے، جلدی بتا دیجئے، ہم اللہ کو قرآن مجید کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سورت اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ نے 3 بار سورت اخلاص پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ دوستو، 15 محرم پیر کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھ کر ایک پانی کے گلاس پر دم کر کے خود بھی پی لیں، گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات پا لے گا، اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر دکان اور کاروبار کی دیوار پر چھڑکنے سے آپ کی دکان، دفتر، کاروبار رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، جتنے بھی شیطانی، زمینی، جادو، جنات کے اثرات ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ 3 اعمال پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ بیماروں کو شفا ہوگی، نافرمان اولاد اور شوہر انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ عمل مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا تو فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد، توبہ کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے انعام لینے کا وقت ہے، ضد کر کے مانگنے ہیں، سجدے کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 15 محرم پیر کے دن لازمی پڑھنا ہے، کسی بھی طرح کی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین سم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔